قاسم ایک بہن کی آواز پر 17 سال کی عمر میں آپ کے سر کو فتح کر گیا تھا تو آج کشمیر، برما اور فلسطین کی بہنیں خط لکھنے کے بعد مایوسی کا شکار نہ ہوتی. آج سے 30 سال پہلے ختم نبوت کی حساسیت کے بارے میں بتا دیا جاتا تو آج کوئی حلف نامے میں ترمیم کی جسارت نہ کرتا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ترقیاتی پروجیکٹس چل رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. پاکستان کا پیسہ تو سب یہ کھا گئے تو ترقیاتی پروجیکٹس کے پیسے کہاں سے آیا؟ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے جو لون لیا جاتا ہے نا، وہ میں آپ کی اپنی زبان میں بتا دیتا ہوں، وہ پوپیتے جادو نہیں ہوتے کہ وہ قرضہ دے رہے ہیں، وہ اس پہ عوض کچھ مانگتے بھی ہیں. تو یہ کہتے ہیں حکم کرے آقا. کیا حکم آپ کا؟ وہ کہتے ہیں یار جتنا قرضہ چاہیے، ہم نہیں پوچھیں گے کہاں لگا پیسہ، کتنا تم نے کھایا، کتنا ملک پہ لگایا، لیکن یہ کرو کہ لوگوں کے کیونکہ خدشات ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بڑی ریجڈ اسٹیٹ ہے، بڑی سخت اسٹیٹ ہے. کہتے ہیں اچھا جی تو میاں صاحب آپ یہ کریں کہ جو ختم نبوت ہے اس کے قانون کو ختم کریں. استغفر اللہ. تو وہ کہتا نہیں میری قوم تو بڑی غیرت مند ہے، وہ تو مجھے مار دے گی. چلو اتنا تو کر لینا کہ اس حلف نامے میں تھوڑی سی ترمیم کر کے دیکھ لیں. اگر تو وہ خاموش رہی تو باقی بھی کر دیجیے گا، خاموش نہ رہی تو تھوڑا صبر کر لیجیے گا. تو دوستو فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، پورا میڈیا رو رہا تھا اللہ اکبر کہ جی یہ تو سڑک روک دی ہے، یہ تو اس طرح ہو گیا، یہ تو اس طرح ہو گیا، ایمبولینس سے بچہ آیا وہ ہو گیا. اب میں وہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، ایمبولینس میں جو بچہ بہت ہوا تھا وہ اسلام آباد میں جو حکومت نے کنٹینرز لگائے تھے وہاں بہت ہوا تھا. اور یہاں پر جو تصویر فیض آباد کی ایمبولینس کی تھی وہ مس یوز کی جا رہی تھی. اور سیکنڈ جب اس کے باپ سے پتا کیا گیا کہ بھائی آپ اس بارے میں کیا رائے ہیں، تو کہتے ہیں میرے ایک نہیں ہزاروں بچے ہوں تو وہ بھی ختم نبوت پہ وہ بات میڈیا نہیں بتائی، وہ بات میڈیا نہیں بتاتا. اور جو ایف آئی آر لانچ کی گئی وہ حکومت کی طرف سے زبردستی لانچ کروائی گئی. ہندوستانی ذمہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے یہ معصوم لوگ، ہماری طرح کے گرانی لوگ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. جو پی ٹی وی یا جو آپ کو جیو نیوز بتا دیتا آپ کہتے ہیں بس یہی درست ہو سکتا ہے. آج اس ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ کی سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، گیس ملتی ہے، بجلی ملتی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن پاکستان کی ساری سڑکیں میں کہتا ہوں سونے اور چاندی سے بنا دی جائیں، لیکن اگر ہمارے بیسک عقائد کا دفاع نہیں ہے تو اس ملک میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے. بے شک ملک کو بنانے میں ہمارے آباء و اجداد کا کردار تھا. کوئی کہتا ہے کہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ تو بولو ہاں میرے باپ کی جاگیر ہے. میرے خواجہ قمر الدین سیالوی نے پنجاب دیا تھا. سبحان اللہ. میرے پیر عثمان کی نے خضر حیات کیوانہ نے بلینک چیک بھیجا اور کہا کہ مسٹر جناح کو سپورٹ نہیں کرنا آپ نے. خواجہ قمر الدین سیالوی کو بھیجا، انہوں نے کہا اس وقت وہ بلینک چیک انگیٹھی میں جلا دیا. خضر حیات کیوانہ نے دھمکی دی اگلی بار کہ جناب اب اگر آپ نے سپورٹ کیا مسٹر جناح کو تو خیر نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب میں اللہ سے 99 نام پڑھے جنہیں اس خضر حیات کیوانہ کا نام موجود نہیں. تو ہاں ہمارے باپ کی جاگیر ہے. پیر جماعت علی شاہ نے پنجاب دیا، بے شک. پیر آف مانکی نے کے دیا، پیر آف پگاڑا نے سندھ دیا، خان آف کلات نے اگر تمہیں بلوچستان دیا تو اس بیس بھی دیا کہ قوم میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بنتا ہے تو وہ سے قیادت کرتا ہے. تو لازم ہو گیا